اصل سرمایہ ہے. جس دن یہ ہاتھوں سے سرمایہ چلا جائے گا، دولت چلی جائے گی، ایمان چلا جائے گا، ایمان کا نور چلا جائے گا، ہمارے پاس سوائے چہرے، آنکھ، ناک، دانت، منہ اور جسم جثہ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے. چلیے آج کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں. چلیے آپ کا وقت ضائع کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ ویڈیو شروع کیا جائے. کہ کچھ نہیں رہ جائے گا. ہمارے دل کے اندر جو ایمان بستا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہمیشہ سے ایک ہے، ہمیشہ ایک ہی رہے گا. اللہ کبھی دو نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے واحد ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، وہ اپنی قدرت، اختیار، مرضی، منشا اور تمام تر صفات میں وہ یکتا ہے، انوکھا ہے. اسی کے ساتھ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ساری کائنات کا وہ مالک ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. میرے بزرگوں، دوستو، علماء کرام کے اسلام کے پیغامات فرامین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل سے لے کر کے آج تک ہمیں دیے جا رہے ہیں، تاکہ ہمارے دل کے اندر جو ایمان کا چراغ ہے، ایمان کی شمع ہے، وہ مدھم نہ پڑ جائے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایمان والا جب گناہ کرتا ہے، دین کے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، نبی کا تذکرہ سننا چھوڑ دیتا ہے، سنت پر چلنا چھوڑ دیتا ہے، مسجدوں سے دوری اختیار کر لیتا ہے، دین سے بیزاری اختیار کر لیتا ہے، تو وہ ایمان کا چراغ، شمع مدھم پڑ جاتی ہے. لیکن جب ایمان والا ان جلسوں میں، اہل اللہ کی مجلس میں، بزرگوں کی مجلس میں قرآن کی بات سنے ہے، حدیث کی بات سنے ہے، صحابہ کے واقعات سنے ہے، سنت کے تذکرے سنے ہیں، حلال سنے ہیں، حرام سنے ہیں، تو پھر ایمان والوں کا ایمان، وہ چراغ، وہ شمع پھر تیز ہو جاتی ہے. ایمان کی چنگاری اور ایمان کا شعلہ بھڑکنے لگتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر کے فرمایا کہ ایمان والوں کا ایمان اس بجھتے ہوئے کوئلے کی طرح سے ہے، جو کوئلہ جلتے جلتے اس پر راکھ جمع ہو جاتی ہے، لیکن جب پھونک ماری جائے تو وہ کوئلہ اور اس کے اندر آگ بھڑکنے لگتی ہے. ویسے ہی ایمان والوں کا حال ہے. جب ایمان والا مجلسوں میں آتا ہے، محفل میں آتا ہے، ادب کے ساتھ سنتا ہے، عمل کی نیت سے سنتا ہے. جو گناہ کرتا تھا اس کو یہ لگتا تھا کہ رشوت حرام نہیں ہے، لیکن سنا کہ رشوت حرام ہے. اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ شراب خوری حرام نہیں ہے، لیکن سنا کہ شراب خوری حرام ہے، جوا حرام ہے، پڑوسی کی زمین غصبنا اور یتیموں کی زمین پر قبضہ کرنا اور یتیموں پر دست درازی کرنا، ان کے ساتھ بیجا ظلم و زیادتی کرنا، اپنے سامان میں ملاوٹ کے بازاروں کے اندر فروخت کرنا، ڈنڈی مارنا، پیکاری کے اندر غداری کرنا، جھوٹ بولنا، بہتان لگانا، الزام دینا اور دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں پیسے دے کر کے طاقتوروں سے اپنے حق میں فیصلے کرنا اور کمزوروں کو دبانا. میرے بھائیوں، جب یہ چیزیں سنتا ہے تو ایمان والا فیصلہ کرتا ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں نکالنا چاہیے، اپنے دلوں کو پاک کرنا چاہیے. میرے بزرگوں، دوستو، ایمان یہی مطالبہ کرتا ہے. آج کا جلسہ اور یہ پروگرام سحر عظیم الشان امت مسلمہ کو یہی پیغام دینے کے لیے آیا ہے. 3 دن کے جلسوں کے اندر شریعت کو مکمل طور پر کوئی اگر بیان کر دے، مائی کا لال بیان نہیں کر سکتا. یہ وہ شریعت ہے جس شریعت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے اللہ تعالیٰ کے پاس سے، اور اللہ تعالیٰ نے شریعت کو نافذ کیا، آپ کے پاس بھیجا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے وحی کی شکل کے اندر. تو اللہ احکم الحاکمین، اللہ سب سے بڑا، تو اس کی شریعت، اس کا دین، اس کا ضابطہ، اس کا طریقہ، اس کی عادت
اس کی سنت جاریہ یہ کوئی چھوٹی چیز ہو سکتی ہے کیا؟ شریعت تو بحر ناپیدا کنار ہے جس کا کوئی ساحل نہیں، جس کا کوئی کنارہ نہیں، لیکن ہمیں 3 دن کے جلسوں کے اندر، 2 دن کے جلسوں کے اندر، 1 دن کے جلسوں کے اندر، بیٹھک میں، مجلس میں ہمیں بتلایا جاتا ہے، ہمیں سبق دیا جاتا ہے کہ تمہارا ایمان ہی اصل ہے، تمہارا رسول اللہ سے غلامی ہی اصل ہے، حضرات صحابہ سے غلامی ہی اصل ہے۔ یہ دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین و شریعت کو بیان کر دیا، جو اندھیرا تھا اس کو اندھیرا بتلایا، جو روشن تھا روشن بتلایا، فرمایا کہ انی ترکتکم علی شریعت، اے امت کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، میں تمہیں ایسی شریعت پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لیلھا و نہارھا سواء، جس کی رات اور دن برابر ہے، اگر تم نے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا فإن هذا القرآن سبب، یہ قرآن اللہ کا کلام گویا اللہ کی رسی ہے، اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے فإن تمسکتم بہما لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا۔ کس سے فرمایا؟ اپنی امت کے لوگوں سے فرمایا۔ کس سے فرمایا؟ آخرت پر ایمان رکھنے والوں سے فرمایا۔ کس سے فرمایا؟ ختم نبوت پر ایمان رکھنے والوں سے فرمایا۔ کس سے فرمایا؟ تمام انبیاء پر ایمان رکھنے والوں سے فرمایا، تمام فرشتوں پر ایمان رکھنے والوں سے فرمایا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والوں سے فرمایا، اچھی بری تقدیر اور موت کے بعد زندہ ہونا ہے، اس عقیدے پر یقین رکھنے والوں سے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ میرے بزرگوں، دوستو، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ فتنوں سے بچیں، اور ہمارے درمیان اس طرح کا کوئی عقیدہ لے کر کے آئے، کوئی فتنہ لے کر کے آئے جو ہمارے ایمان کو، ہماری نسل کو برباد کرنا چاہے، تو ہم اس کا تدارک کریں گے، اس کا مقابلہ کریں گے، اس کا دفاع کریں گے، علماء کو بتلائیں گے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ایمان جس دن آپ کے سینے سے نکل گیا تو یہ سمجھیے کہ ہمارا اور آپ کا کوئی شمار نہیں، ہماری اور آپ کی کوئی گنتی نہیں۔ کل قیامت کے میدان میں رسول اللہ کی بارگاہ میں ہمیں ذلیل ہونا پڑے گا، رسوا ہونا پڑے گا، صحابہ کی بارگاہ میں رسوا ہونا پڑے گا، جہاں پر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین جمع ہوں گے۔ حضرت حمزہ نے اس امت کے لیے اپنے آپ کو مسلح ہونا گوارا کیا، ان کو مسلح کیا گیا۔ حضرت بلال حبشی کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا۔ حضرت ام یاسر اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر میں رسی باندھ کر کے، گھوڑوں کے پیروں میں رسی باندھ کر کے مخالف جانب گھوڑے دوڑائے گئے، جسم کے پرچے اڑ گئے، لیکن ایمان جانے نہ دیا، لیکن رسول اللہ کی محبت کو دل سے جانے نہیں دیا۔ یہی جلسہ آپ سے تقاضا کرتا ہے، دین یہی تقاضا کرتا ہے۔ آپ کونے میں جہاں بھی رہیں، دنیا کے کسی کونے میں جو بھی کام کریں، جس فیکٹری میں رہیں، جو کھائیں آپ حلال چیزیں، جیسے بھی کپڑے پہنے آپ معمولی پہنے، تیز اور زیادہ قیمتی اور مضبوط قسم کے اچھے لباس پہنے، لیکن میرے بھائیوں، سب سے اعلیٰ اور عمدہ چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ایمان باقی رہے۔ خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ جو آدمی نبی کے خلاف رستہ چلے گا اور وہ یہ چاہے گا کہ میں منزل پالوں، خدا کی قسم اس کو کبھی منزل نہیں مل سکتی۔ ابو جہل خلاف پیمبر چلا، رستہ ملا کیا؟ ابو لہب چلا، رستہ ملا کیا؟ عتبہ چلا، رستہ ملا کیا؟ فرعون حضرت موسیٰ کے راستے کے خلاف چلا، ملا کیا؟ شداد چلا، ملا کیا؟ نمرود چلا، راہ راستہ اور اچھی منزل ملی، کامیاب والی منزل ملی، جنت کا راستہ ملا۔ شداد نے اللہ کی بغاوت میں، دشمنیاں میں آ کر کے جنت کا نمونہ دنیا میں بنایا اور جنت دیکھ بھی نہ پایا اور چلا گیا۔ میرے بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دین مبین، اس دین سے ہمیں اور آپ کو جوڑا ہے کہ جس دین کو اللہ نے پسند کیا، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرے نزدیک اگر پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اگر دین اسلام کے بغیر کوئی دین لے کر کے آؤ گے، میں اس کو ہرگز قبول نہیں کروں گا، چاہے وہ عیسائیت کا دین ہو،
چاہے وہ یہود کا دین ہو، چاہے وہ پارسی کا دین ہو یا مجوسی کا دین ہو، بدھسٹ کا دین ہو اور جین کا دین ہو، کوئی بھی دین لے کر کے آئے گا اس کو ہم پسند نہیں کریں گے۔ اگر وہ اسلام کا دین لے کر کے آئے گا، میرے نبی کا طریقہ لے کر کے آئے گا، آخری میسنجر جناب محمد الرسول اللہ کا طریقہ لے کر کے آئے گا، انتم سندیشٹا جناب محمد الرسول اللہ کا آخری سندیش اور آخری پیغام اسی کے مطابق زندگی لے کر کے آئے گا، تو میں اس کو دنیا کے اندر بھی نوازوں گا اور آخرت کے اندر بھی نوازوں گا۔ حضرات صحابہ کو اللہ نے نوازا اسی بنیاد پر، اسی قوت ایمانی کی بنیاد پر۔ مسلمان ایک مرتبہ کر کے تو دیکھے، ایمان بنا کر کو دیکھے، غلامی نبی کی اختیار کر کے تو دیکھے، اللہ تعالی ہمیں دنیا میں نوازتا ہے کہ نہیں نوازتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، اللہ تعالی ہمیں جو فتنے ہیں اس وقت پوری امت مسلمہ کے سامنے، ان فتنوں سے ہمیں اور آپ کو بچائے، شریعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے اور اس پر استقامت کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔